ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی حمد بیان کرتے ہیں، اسی سے مدد چاہتے ہیں، اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ہم اس کی بارگاہ میں اپنے نفسوں کی برائیوں اور اپنے برے اعمال سے پناہ مانگتے ہیں۔ اللہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں، اور جسے وہ گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندہ اور رسول ہیں۔ اللہ آپ پر اور آپ کے اہل خانہ اور صحابہ پر درود بھیجے اور بہت زیادہ سلامتی نازل فرمائے۔ اما بعد، سب سے اچھا کلام اللہ کی کتاب ہے، اور سب سے اچھا طریقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ سب سے بری چیز بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ کا فرمان ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے مومنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور ہر نفس سے یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا پیش کیا ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ خبردار ہے اس چیز سے جو تم کرتے ہو۔ آپ اللہ کا تقوی اختیار کریں، کامیاب ہوں گے۔ نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں کہ آپ عنقریب رخصت ہونے والے ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا تو اس کے لیے ہے، اور جو برے کام کرے گا تو ان کا ضرر اسی کو ہوگا۔ پھر تم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ آپ اللہ کو خوشحالی میں یاد کریں، وہ آپ کو بدحالی میں یاد کرے گا۔ جب آپ مردوں کا ذکر کریں تو اپنے آپ کو ان میں کا ایک شمار کریں، اور جب آپ کا نفس دنیا کی کسی چیز پر آمادہ ہو تو اس کے انجام کو دیکھیں۔ اللہ کے بندو، لوگ اپنی قبروں سے ایسی حالت میں نکلیں گے کہ ان کے بدن ننگے، ان کے پیر خالی اور ان کے ہونٹ پزمردہ ہوں گے۔ یہ وہ دن ہوگا جس میں سب لوگ اکٹھے کیے جائیں گے، اور یہ وہ دن ہوگا جس میں سب اللہ کے روبرو حاضر کیے جائیں گے۔ اور جو لوگ کافر ہیں ان کا اعتقاد ہے کہ وہ دوبارہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے۔ کہہ دو کہ ہاں میرے پروردگار کی قسم، تم ضرور اٹھائے جاؤ گے۔ پھر جو کام تم کرتے رہے وہ تمہیں بتائے جائیں گے، اور یہ بات اللہ کو آسان ہے۔ اس عظیم دن میں اللہ بندوں کے اعمال تولنے اور اپنا کمال عدل دکھانے کے لیے میزان نصب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو کھڑی کریں گے تو کسی شخص کی ذرا بھی حق تلفی نہ کی جائے گی، اور اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کریں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔ اور اللہ کا فرمان ہے کہ جن کی ترازو کا پلہ بھاری ہوگا وہ تو نجات والے ہوں گے، اور جن کی ترازو کا پلہ ہلکا ہوگا یہ وہ ہیں جنہوں نے اپنا نقصان آپ کر لیا، جو ہمیشہ کے لیے جہنم واصل ہوئی۔ چنانچہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جس کی ترازو نیکیوں سے بھاری ہو، اور گھاٹا ہو اس شخص کو جس کی ترازو ہلکی ہو، اور جس کے پلے ہلکے ہوں گے اس کا ٹھکانہ حاوی ہے۔ تجھے کیا معلوم وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے۔ اس دن بندہ اپنے ایک نیکی کی تمنا کرے گا جو اس کے ایمان کو بلند کرے، یا ایک عمل کی تمنا کرے گا جو اس کی ترازو کو بھاری کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسے اعمال کی خبر دی ہے جن سے قیامت کے دن بندوں کی ترازویں بھاری ہوں گی، اس لیے عقل مند کے لیے مناسب ہے کہ انہیں کھوجے اور مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہیں۔ اللہ آپ کی نگہبانی فرمائے۔ ان اعمال میں سے توحید قائم کرنا اور رب العالمین کے لیے شہادتین یعنی دونوں گواہی کو خالص کرنا ہے۔ ترمذی وغیرہ نے عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ قیامت کے دن میری امت میں سے ایک آدمی کو مخلوقات کے سامنے الگ کر لے گا، اور اس کے گناہوں کے 99 رجسٹر پھیلا دے گا۔ ان میں سے ہر ایک رجسٹر تا حد نگاہ ہوگا۔ پھر اس سے اللہ تعالی فرمائے گا، کیا میرے محفوظ کرنے والے کاتبوں نے تم پر ظلم کیا ہے؟ بندہ کہے گا نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ فرمائے گا تمہارے پاس کوئی عذر؟ بندہ کہے گا نہیں اے میرے رب۔ اللہ فرمائے گا کیوں نہیں؟ ہمارے پاس تمہاری ایک نیکی ہے اور آج کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر ایک پرچی حاضر کی جائے گی جس میں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوگا۔ بندہ کہے گا ان سارے رجسٹروں کی موجودگی میں یہ پرچی کیا کرے گی؟ پھر پرچی کو ایک پلڑے میں رکھا جائے گا، اور گناہوں کے سارے رجسٹروں کو ایک پلڑے میں، رجسٹروں کے پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے اور پرچی بھاری پڑ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی موجودگی میں کوئی چیز بھاری نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے بندو، اس عظیم حدیث پر بعض علماء نے مستقل کتاب لکھی ہے۔ اللہ سبحانہ نے سچ فرمایا، اسے اللہ تعالیٰ قطعاً نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے،
ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے۔ اور امید و رجا کی آیت میں فرمایا کہہ دو کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ، بالیقین اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دیتا ہے، واقعی وہ بڑی بخشش بڑی رحمت والا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ شہادت نے ان گناہوں کے ساتھ کیا کیا اور قیامت کے دن بندے کے میزان میں کس طرح بھاری ہو گئی، اس لیے کہ بندے نے اسے اپنے دل سے اخلاص کے ساتھ کہا تھا اور ایسی چیز کا ارتکاب نہیں کیا جو اسے توڑ دے یا بگاڑ دے، جیسے غیر اللہ کو پکارنا یا غیر اللہ کی عبادت کرنا یا جادوگروں اور کاہنوں کی تصدیق کرنا یا اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو لائق اتباع بنا لینا۔ مسلمانوں جن چیزوں سے پردے بھاری ہوں گے ان میں سے حسن خلق ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میزان میں رکھے جانے والی کوئی چیز ایسی نہیں جو حسن خلق سے بھاری ہو، اسے ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حسن خلق نام ہے اچھی بات، اپنے بھائی کے لیے مسکرانے، نرم پہلو، ہمدردی، رواداری، صلہ رحمی، احسان نوازش کرنے اور ایذا سے باز رہنے کا۔ اللہ نے اچھی بات کو بڑی عبادتوں سے جوڑا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اسی طرح قرابت داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ اور لوگوں کو اچھی باتیں کہنا، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہنا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ وہ بہت ہی اچھی بات کہا کریں، کیونکہ شیطان آپس میں فساد ڈلواتا ہے۔ جب بات اچھی اور بہت اچھی ہوتی ہے تو تم بہت اچھی بات کہا کرو۔ تمام لوگوں کے ساتھ، مومن و کافر، چھوٹے اور بڑے، مالدار و نادار، سب کے ساتھ حسن خلق ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک آدمی اپنے حسن خلق سے روزے دار قیام کرنے والے انسان کے مرتبے کو پا لیتا ہے۔ اسے احمد اور ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نیز فرماتے ہیں تم میں سے میرے نزدیک سب سے محبوب اور قیامت کے دن مجلس میں میرے سب سے قریب تم میں سے اچھے اخلاق والے ہیں، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرماتے ہیں لوگوں کو جنت میں سب سے زیادہ داخل کرنے والی چیز اللہ کا تقوی اور حسن خلق ہے، اسے احمد اور ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لوگوں میں آپ کے حسن خلق کے سب سے زیادہ حقدار قرابت دار ہیں، یعنی والدین، بیوی، اولاد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے لیے تم میں سب سے بہتر ہے اور میں تم میں اپنے اہل خانہ کے لیے سب سے بہتر ہوں، اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو تیسرا عمل جس سے قیامت کے دن پلڑے بھاری ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ صحیحین میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اور یہ صحیح بخاری کی آخری حدیث ہے، انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو کلمے جو زبان پر ہلکے میزان میں بھاری اور رحمان کی یہاں محبوب ہیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جو شخص قیامت کے دن اپنے میزان کو بھاری کرنا چاہے اسے چاہیے کہ ان کلمات کو زیادہ سے زیادہ کہے اور اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہوں یہ میرے نزدیک ان چیزوں سے بہتر ہے جن پر سورج طلوع ہو، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ نیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص ایک دن میں سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار کہے گا اس کی خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو، متفق علیہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانے کی رہنمائی نہ کروں؟ میں نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، متفق علیہ۔ اسراء کی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی۔ انہوں نے کہا اے محمد آپ اپنی امت کو میری طرف سے سلام پہنچا دیجیے اور انہیں بتا دیں کہ جنت پاک مٹی اور میٹھے پانی والی ہے، وہ ہموار زمین ہے اور اس کا پودا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ہے، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ام المؤمنین جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھ لی،
کہ جب فجر کی نماز پڑھ لی تو ان کے یہاں سے نکلے جبکہ وہ اپنی مصلی میں تھیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاش کے وقت لوٹے جبکہ وہ بیٹھی ہوئی تھیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم اسی حالت پر ہو جس پر میں نے تمہیں چھوڑا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے بعد میں نے 4 کلمات 3 بار کہی، اگر انہیں تمہارے آج کہے ہوئے ذکر سے تولا جائے تو اس پر بھاری ہو جائے. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. مسلمانوں، اللہ کا ذکر بہت زیادہ کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کرو. وہی ہے جو تم پر اپنی رحمتیں بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں اندھیروں سے اجالے کی طرف لے جائے. اور اللہ تعالیٰ مومنوں پر بہت ہی مہربان ہے. جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحفہ سلام ہوگا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے باعزت اجر تیار کر رکھا ہے. اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن عظیم میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو سید المرسلین کی سنت سے فائدہ پہنچائے. میں اپنی یہ بات کہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں. اللہ کے لیے اس کے حمد پر اس کے احسان پر حمد ہے اور اس کی توفیق و احسان پر اس کے لیے شکر ہے. میں اللہ کی عظمت شان بیان کرتے ہوئے گواہی دیتا ہوں کہ ایک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اس کے بندہ اور رسول ہیں جو اس کی خوشنودی کی طرف بلانے والے ہیں. اللہ آپ پر، آپ کے اہل خانہ اور تمام صحابہ پر درود و سلامتی اور برکت نازل فرمائے. اما بعد، اے مسلمانوں، جب قیامت کے دن نیکیوں اور بدیوں کا وزن ہوگا تو بندے کے لیے مناسب ہے کہ وہ تھوڑی بھلائی کو بھی حاصل کرنے اور تھوڑی برائی سے بھی پرہیز کرنے میں بے اعتنائی نہ برتے، کیونکہ اسے معلوم ہے کہ کس نیکی کے بدلے اسے معلوم نہیں کہ کس نیکی کے بدلے اللہ اس پر رحم فرمایا اور کس گناہ کی پاداش میں اس سے ناراض ہو جائے. اس لیے نیک کام زیادہ سے زیادہ کریں اور وقت رہتے اپنے نفسوں کا تدارک کریں. پھر آپ جان لیں کہ اللہ نے آپ کو ایسا حکم دیا ہے جس کی شروعات اپنے نفس سے کی ہے. چنانچہ فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں. اے مومنو، تم ان پر درود بھیجو اور خوب سلام پڑھو. اے اللہ، درود سلامتی اور برکت نازل فرما اپنے بندہ اور رسول محمد پر، آپ کے نیک و پاک باز اہل خانہ پر. اے اللہ، تو اپنے رسول کے تمام صحابہ سے راضی ہو جا اور قیامت تک ان لوگوں سے جو ان کا اچھی طرح اتباع کریں. اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا کر اور سرکشوں، ملحدوں اور مفسدوں کو رسوا کر. اے اللہ، تو اپنے دین، اپنی کتاب اور اپنے نبی کی سنت اور اپنے مؤمن بندوں کی مدد فرما. اے اللہ، تو اس امت کے لیے درستی کا معاملہ طے کر دی جس میں تیرے فرما برداروں کو غلبہ حاصل ہو، گنہگاروں کو اور گنہگاروں کو ہدایت، جس میں بھلائی کا حکم دیا جائے اور برائی سے منع کیا جائے. اے اللہ، تو ہمارا اسلام اور مسلمانوں اور ان کے ملکوں کا جو برا چاہے اس کو اس کے نفس میں الجھا دے اور اس کی چال اس پر لوٹا دے اور مصیبت میں اس کو گھیر لے. اے رب العالمین، اے اللہ، تو فلسطین، شام اور ہر جگہ تیری راہ میں جہاد کرنے والوں کی مدد فرما یا رب العالمین. اے اللہ، تو ان کی محاصرہ کو توڑ دے، ان کے حالات درست فرما دے اور ان کے دشمن کو زیر فرما. اے اللہ، تو مسجد اقصی کو ظالموں کے ظلم اور ناجائز قبضہ کرنے والوں کی جاریت سے آزاد کر دے. اے اللہ، ہم تیرے اسم اعظم کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ہر جگہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما. اے اللہ، تو فلسطین، سیریا، عراق، یمن، ہر جگہ کے لیے ان کے لیے ہو جا. اے اللہ، ان کے ساتھ لطف کا معاملہ فرما، ان کی مصیبت دور فرما دے اور انہیں جلدی کشادگی عطا فرما. اے اللہ، ان کے حالات سدھار دے، انہیں ہدایت پر جمع فرما اور انہیں ان کے شر پسندوں سے بچا لے. اے اللہ، تو ان کے دشمن کو رسوا کر. اے اللہ، سرکش ظالموں اور ان کی مددگاروں کی گرفت فرما. اے اللہ، تو ہمارے حکمراں خادم الحرمین شریفین کو اس کام کی توفیق دے جو تجھے پسند ہو اور جس سے تو راضی ہو اور اپنی بھلائی اور تقوی پر لگا دے. اے اللہ، تو انہیں، ان کے دونوں نائب اور ان کے مددگاروں کو اس کام کی توفیق دے جس میں بندوں اور شہروں کی بھلائی ہو اور حرمین شریفین اور ان کے زائرین کی خدمت کے لیے جو کچھ خرچ کرتے ہیں انہیں ان کا بھلائیوں کے ساتھ بدلہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے سیکورٹی اہلکاروں اور معتمرین اور حرمین کے زائرین کی خدمت کے لیے مأمور افراد کو توفیق عطا فرما اور انہیں بھرپور اجر و ثواب عطا فرما. اے اللہ، تو ہمارے سرحدوں پر تعینات ہمارے سپاہیوں اور ہمارے ملک، ہمارے اہل خانہ اور ہمارے مقدس ملک کی سلامتی کے لیے مأمور مجاہدین کو توفیق عطا فرما. اے اللہ، تو ان کا معین و مددگار اور محافظ بن جا. اے اللہ، مسلمانوں کے حکمرانوں کو تو اپنی شریعت کو فیصل بنے اور اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرنے کی توفیق دے اور انہیں اپنے مومن بندوں کے لیے رحمت بنا. اے اللہ، تو ہمارے ملک اور مسلمانوں کے ملکوں میں سلامتی اور خوشحالی عام کر دے اور برے لوگوں کے شر، فاجروں کی چال سے ہمیں بچا لے. اے اللہ، ہمیں دنیا میں بھلائی اور آخرت میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے. اے اللہ،
اے ہمارے رب تو ہمارے لیے ہمارے گناہوں کو بخش دے اور اپنے معاملے میں ہماری جو زیادتی ہے اسے بخش دے، ہمارے قدموں کو ثابت قدم رکھ اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، ہمارے معاملات کو آسان کر دے اور جو چیز تجھے خوش کرے اس میں تو ہماری مدد امیدوں تک پہنچا دے۔ اے اللہ تو ہمیں ہمارے والدوں، ان کے والدوں اور ذریتوں کو اور ہماری بیویوں اور ذریتوں کو بخش دے، بے شک تو دعا کو خوب سننے والا ہے۔